مولانا احمد علی قاسمی صاحب سے یہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ انسان کے لیے معرفت الہی کا حقیقی سفر کہاں سے اور کس طرح شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دراصل جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو حقیقت یہ ہے کہ معرفت کی ابتدا اور معرفت کے سفر کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ معرفت کا سفر لا الہ سے شروع ہوتا ہے اور الا اللہ تک جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو دریافت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو تلاش کرنا شروع کریں۔ پہلے آپ اپنے آپ کو متلاشی بنائیں، تلاش کرنے والا بنائیں، اس کے بعد جا کر یہ مرحلہ آتا ہے کہ آپ فائنڈر بنیں، آپ اس کو دریافت کرنے والے بنیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے لا ادری نصف العلم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے۔ مطلب اس بات کا اعتراف کہ میں نہیں جانتا ہوں، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، تو یہ اعتراف اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے پاس آدھی معلومات ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے لا علمی کا اعتراف کریں۔ اگر ہمارے اندر لا علمی کا اعتراف ہے تو اس اعتراف کے بعد چیزوں کو جاننے کا وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، جس کو ہم روح تجسس کہتے ہیں۔ اور جب ہمارے اندر روح تجسس ہوگا تو ہم چیزوں کو دریافت کریں گے۔ اب ہمارے اندر اپنی لا علمی کے اعتراف کا جو جذبہ ہے وہ کیسا ہے؟ اپنی لا علمی کا احساس اگر شدید ہے، زیادہ شدید ہے، تو چیزوں کو جاننے کا، معرفت کو جاننے کا، حاصل کرنے کا جذبہ بھی شدید ہوگا۔ اور اگر معرفت کا جذبہ شدید ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو معرفت ملے گی وہ معرفت بھی بہت بڑی ہوگی۔ ایک دوسری چیز ہمیں معرفت کے سلسلے میں جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ معرفت کوئی وراثتی چیز نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ معرفت ربانی اگر باپ کو حاصل ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ معرفت بیٹے کو حاصل ہوگی، پھر بیٹے کے بعد پوتے کو وہ حاصل ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ معرفت ربانی اگر ہمیں حاصل ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی کوششوں، اپنی ذاتی محنتوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اپنی ذاتی کوششوں کے بغیر معرفت حقیقی کا حاصل کرنا، معرفت ربانی کا حاصل کرنا یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی دعویٰ بھی کرے، اگر کسی کو یہ لگتا بھی ہے کہ اس کو معرفت بغیر کوشش کے، بغیر ذاتی محنت کے حاصل ہو گئی، تو وہ معرفت نہیں ہو سکتی، وہ معرفت ربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی عقیدہ حاصل ہو گیا ہو بغیر محنت کے، بغیر ذاتی کوشش کے، جس کو وہ معرفت سمجھ رہے ہیں، رسمی عقیدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ حقیقی معرفت نہیں ہو سکتا۔ ایک آخری چیز جس کو میں معرفت کے سلسلے میں ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ معرفت کسی کورس کی طرح نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 6 مہینے یا 1 سال یا 4 سال کا معرفت کا کوئی کورس کر لیا اور پھر آپ کو معرفت ہمیشہ کے لیے حاصل ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ معرفت کا مطلب ہوتا ہے دریافت کرنا، اور دریافت کرنے کا یہ عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے تب تک وہ دریافت کا سفر جاری رکھتا ہے، وہ خدا کو، معرفت کو دریافت کرتا رہتا ہے۔ کوئی شخص اگر کبھی اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر یہ احساس کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ بس مجھے معرفت حاصل ہو گئی، معرفت ربانی کو میں نے حاصل کر لیا، تو اس کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے معرفت ربانی کو دریافت نہیں کیا، کیونکہ پوری عمر تک وہ معرفت کا سفر جاری رکھتا ہے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ مولانا، آپ نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ معرفت کے لیے متلاشی انسان بننا پڑتا ہے، یہ کوئی وراثت میں ملنے والی چیز نہیں ہے، اسی طرح اس کا کوئی متعین کورس نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر مسلسل حاصل کرنے والا
ایک عمل ہے، حاصل کرتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ دنیا میں بھی آخرت میں اس کی تکمیل ہوتی رہے گی۔ تو جزاک اللہ مولانا۔